اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین کرام، آج میں جو ویڈیو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی ہوں وہ سورج گرہن کے وقت آپ نے جو ایک خاص سورۃ کوثر کا عمل کرنا ہے اس کے متعلق ہے۔ سورۃ کوثر کے اس عمل کو کرنے کے بعد اگر آپ روزانہ اس کو اپنے عمل میں رکھیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے آپ کی ہر پریشانی کا حل ہوگا، اور ہر بیمار پر اگر آپ اس کو دم کریں، کسی بھی بیمار پر آپ اس کو اگر دم کریں گے تو اللہ کے حکم سے وہ ٹھیک ہو جائے گا۔ اس سے پہلے کہ میں آپ کے ساتھ اس عمل کو شیئر کروں، میری آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ میرے چینل محور اسلام پر نئے ہیں، مجھے پہلی مرتبہ سن رہے ہیں، تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے، ساتھ ہی لگے بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں۔ اس طرح سے میرے چینل پر ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کے پاس نوٹیفیکیشن کی صورت میں پہنچ سکے گی۔ ساتھ کے ساتھ میرے فیس بک کے پیج محور اسلام کو بھی لائک کر دیجئے، اور اگر آپ مجھ سے بات کرنا چاہتے ہیں، مجھ سے رابطہ کرنا چاہتے ہیں، تو آپ فیس بک کے پیج پر مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ سورۃ کوثر کا عمل کیا ہے؟ سورۃ کوثر کا عمل یہ ہے کہ جس وقت سورج گرہن ہو، آپ نے سورۃ کوثر کو 313 مرتبہ اول آخر درود تنجینہ 7 مرتبہ پڑھنا ہے۔ درود تنجینہ کو 7 مرتبہ پڑھنا ہے، اور اس کے بعد آپ نے سورۃ کوثر کو 313 مرتبہ پڑھنا ہے، اور آخر میں دوبارہ درود تنجینہ کو 7 مرتبہ پڑھ لیں۔ اس کے بعد آپ نے یہ عمل کر لیا۔ اب آپ روزانہ 121 مرتبہ اس کو پڑھیں گے۔ یہ اب آپ پر لازم ہے کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی سورۃ کوثر میں اثر رہے تو آپ نے روزانہ ایک وقت مقرر کر لیں، کوئی بھی فارغ وقت ہو، ضروری نہیں ہے کہ ایک خاص وقت ہو، جب بھی دن میں آپ کے پاس وقت ہو آپ نے سورۃ کوثر کو 121 مرتبہ پڑھ لینا ہے۔ اس طرح سے یہ عمل آپ کے پاس موجود رہے گا، یعنی 121 مرتبہ پڑھ لیا، پانی پہ دم کریں اور کسی بیمار کو پلائیں گے تو اللہ کے حکم سے اس کو شفا ہوگی۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ کسی مشکل وقت میں ہیں، آپ 121 مرتبہ پڑھ کر اس مشکل سے نجات کے لیے دعا کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اس مشکل سے نجات دلائیں گے۔ اس کے لیے لازم ہے کہ آپ نے روزانہ 121 مرتبہ اپنی معمول میں سورۃ کوثر کو رکھ لینا ہے۔ انتہائی آسان سورت ہے، قرآن مجید کی سب سے چھوٹی سورت سورۃ کوثر، انا اعطیناک الکوثر ہے۔ آپ نے اس کو پڑھ لینا ہے سورج گرہن کے وقت 313 مرتبہ۔ اول آخر آپ نے درود تنجینہ پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ یہ عمل آپ کے پاس آ جائے گا کہ آپ اسے ہر بیمار پر دم کریں گے تو اللہ پاک اس کو شفا عطا فرمائیں گے، اور اپنی ہر مشکل میں اگر آپ 121 مرتبہ پڑھ کر ہر مشکل میں آپ دعا کریں گے تو اللہ پاک آپ کو اس مشکل سے نجات دلائیں گے۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ عمل سمجھ آ گیا ہوگا۔ انشاءاللہ آپ اس عمل کو خود بھی کیجئے اور دوسروں کے ساتھ شیئر بھی ضرور کیجئے گا۔ سورج گرہن جو ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ اللہ نے جن نشانیوں کا اظہار قرآن مجید میں کیا ہے اس میں سورج گرہن اور چاند گرہن بھی ہے۔ پہلے زمانے میں عربوں میں مشہور تھا کہ سورج گرہن اور چاند گرہن تب لگتا ہے جب زمین پر کوئی بہت بڑا ظلم ہوا ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو وہم قرار دیا، چنانچہ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ان الشمس والقمر لا یخسفان لموت احد ولا لحیاته ولکنہما آیاتان من آیات اللہ فاذا رأیتموها فصلوا۔ سورج اور چاند کسی کو کسی کی موت اور زندگی کی وجہ سے گرہن نہیں لگتا، بلکہ یہ اللہ کی نشانیوں میں سے 2 نشانیاں ہیں، جب بھی تم ان کو دیکھو تو نماز پڑھا کرو۔ یہ بخاری شریف کی حدیث ہے، اور مسلم میں بھی یہ حدیث روایت کی گئی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سورج اور چاند کو کسی کی موت کی وجہ سے گرہن نہیں لگتا، بلکہ یہ تو اللہ کی نشانیوں میں سے 2 نشانیاں ہیں، جب ایسا دیکھو تو نماز پڑھا کرو۔ حدیث میں ثابت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے
گرہن کے وقت خود بھی نماز ادا کی۔ جیسا کہ ایک حدیث میں ہے کہ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، سورج کو گرہن لگا تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایسی کیفیت طاری ہوئی جیسے قیامت آ گئی ہو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد میں تشریف فرما ہوئے اور نماز پڑھی، بہت ہی لمبے قیام کیے رکوع اور سجود کے ساتھ۔ میں نے آپ کو ایسا کرتے ہوئے کبھی نہیں دیکھا، اور فرمایا کہ یہ نشانیاں ہیں جن کو اللہ بھیجتا ہے، یہ کسی کی موت یا زندگی کی وجہ سے نہیں ہوتا، بلکہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو ڈراتا ہے۔ جب تم ایسی کوئی بات دیکھو تو اللہ کے ذکر، دعا اور استغفار کی طرف دوڑا کرو۔ تو ہم نے کیا کرنا ہے؟ سورج گرہن کے وقت ہم نے استغفار بھی کرنی ہے اور اللہ سے دعا بھی کرنی ہے کہ اللہ ہمیں عذاب سے نجات عطا فرمائے، کہیں اللہ کا عذاب ہم پر نہ آ جائے۔ دعا بھی کرنی ہے، بہت زیادہ استغفار کرنی ہے، اپنے تمام گناہوں کو اپنی نظر میں لا کر جو گناہ آپ سے ہوئے ہیں ان تمام کی معافی مانگیے، آئندہ نہ کرنے کا پکا عزم کیجیے، صلاۃ الکسوف ادا کیجیے، انشاءاللہ اللہ پاک آپ پر مہربانی فرمائیں گے۔ قدیم مذاہب میں سورج اور چاند گرہن کے متعلق عجیب و غریب قصے مشہور تھے، جبکہ قرآن مجید نے اسے اللہ کی نشانی قرار دیا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا کہ نماز کسوف اور چاند گرہن میں نماز خسوف ادا کر دیے، تو اس طرح سے اس کیفیت میں سورج اور چاند کی حرکت معمول سے ہٹ کر ہے، جو اللہ کی نشانی ہے اور قیامت کا منظر ہے۔ اس سے پناہ مانگنے کے لیے خدا کے حضور سجدہ ریز ہو جائیے۔ انشاءاللہ آپ یہ سورہ کوثر کا عمل بھی کیجیے، انشاءاللہ اللہ پاک آپ کے اس عمل میں بہت زیادہ اثر عطا فرمائے گا۔ انشاءاللہ میری دعا ہے کہ آپ کو اللہ پاک آسانیاں عطا فرمائے، آسانیاں تقسیم کرنے کا شرف بھی عطا فرمائے۔ آپ کو یہ عمل اچھا لگے تو آپ اس کو دوسروں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا، تاکہ اچھی بات دوسروں تک پہنچ جائے اور آپ کے لیے صدقہ جاریہ ہو جائے۔ مزید اچھی ویڈیوز کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔